ایسا شہزادہ جو گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا اور عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے لے کر چلا جائے کہ جس طرح دیے ہوئے چکر فراڈیوں کو وہ واپس آتے ہیں، اسی طرح جو جمعے کے فیصلے تھے وہ سارے کے سارے ریورس ہو رہے ہیں، واپس ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا رد عمل آ گیا تھا، یہ جو عمران خان صاحب کا لب و لہجہ ہے نا وہ دوبارہ سخت ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سزا ہو گئی عمران خان صاحب کو۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کو انتظار ہے خوابوں کے ایک شہزادے کا، ایک ایسا شہزادہ جو گھوڑے پر بیٹھ کر آئے گا اور عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے لے کر چلا جائے گا۔ کون ہے وہ شہزادہ، کب آئے گا، ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا کیونکہ اب بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو سزا ہو جانے کے بعد کے معاملات کی، یعنی آج دوسرا دن، کل سزا ہو گئی تھی، کل جمعہ تھا، اور جمعے ویسے بھی واپس ہو رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح دیے ہوئے چکر فراڈیوں کو وہ واپس آتے ہیں، اسی طرح جو جمعے کے فیصلے تھے وہ سارے کے سارے ریورس ہو رہے ہیں، واپس ہو رہے ہیں۔ تو کل جمعہ تھا اور کل عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو سزا سنا دی گئی تھی، اور اب آگے تحریک انصاف کس طرف جائے گی اور عمران خان صاحب اب کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کل عمران خان صاحب کا رد عمل آ گیا تھا، جو فوری طور پر عمران خان صاحب کا جو پہلا رد عمل فیصلے پر عدالت کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا علیمہ خانم صاحبہ کو کہ آپ نے حوصلہ نہیں چھوڑنا، گھبرانا نہیں ہے۔ اس پر میں نے آپ کے ساتھ کچھ گفتگو رکھ دی تھی، لیکن کچھ اور معاملات جو عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر رکھے، پہلے تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد یہ جو عمران خان صاحب کا لب و لہجہ ہے نا وہ دوبارہ سخت ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سزا ہو گئی عمران خان صاحب کو صرف ایک دن پہلے، یعنی جمعرات کو، سزا ہونے سے ایک دن پہلے جمعرات کو عمران خان صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، ایک ٹانگ پر ڈانس کر رہے تھے کہ آرمی چیف سے ہمارا رابطہ ہو گیا، بات ہو گئی، خوشائند ہے، اب ہم معاملات کو آگے لے کر چلیں گے، ہم ملک کی خاطر بات کریں گے۔ وہی آرمی چیف سزا کے بعد عامر بن گئے ایک بار پھر۔ تو یہ عمران خان صاحب پل میں تولا پل میں ماشا کی صورتحال عمران خان کی رہے گی، اور پی ٹی آئی والے پریشان، جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے گزارش رکھی تھی کہ وہ پریشان ہے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے ٹرولز، کہ ہم نے عاصم منیر صاحب کو اب کن جو ہے وہ القابات سے نوازنا ہے، ان کو عظیم کہنا ہے یا کچھ اور کہنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب والی مثال، مولانا فضل الرحمان صاحب 26ویں آئینی ترمیم میں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے رہے، جناب مولانا فضل الرحمان سے عظیم لیڈر کوئی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جا کر حکومت کے ساتھ معاملات طے کر لیے اور ادھر 26ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دے دیا، تو مولانا فضل الرحمان کے خلاف عجیب و غریب صورتحال بن گئی۔ عمران خان نے کہا نہیں، مولانا صاحب کے خلاف ابھی بات نہیں کرنی، کیونکہ مولانا صاحب ہمیں کام آئیں گے۔ کل آپ نے دیکھا تحریک انصاف کا بھاری بھرکم وفد جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی کے دروازے پہ چلا گیا۔ شاہد خاقان عباسی کی سیاسی طور پر سوائے ایک ان کی پارٹی عوام پاکستان پارٹی اور کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک جلسہ اپنے ان پر نہیں کر سکتے شاہد خاقان عباسی۔ تحریک چلانا تو اور، لیکن ہوتا ہے اتحادوں میں اس طرح ہوتا ہے۔ اے آر ڈی بنا تھا، جو میں نے ظاہر اپنی آنکھوں سے بنتے بھی دیکھا، جس کو رپورٹ بھی کیا، تو نواب نصر اللہ خان صاحب، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، چند بڑی جماعتیں، اور باقی ایک ایک سائیکل پر آنے والے، موٹر سائیکل پر آنے والے، رکشاؤں پر آنے والے، یا اپنی اپنی گاڑی میں، اور وہ جن کے پاس ڈرائیور بھی نہیں ہوتے تھے، ڈرائیور سے مراد کہ اکیلے تنہا آنے والے، وہ بھی پارٹیاں ہوتی تھی، جناب کہا جاتا 13-14 پارٹیاں۔ اس طرح بڑے اتحادوں میں اس طرح چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بھی لیا جاتا نمبر بڑھانے کے لیے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر کل کہا گیا کہ ہم آئین کے تحفظ کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی بھی کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے پرسوں کہا تھا کہ بھئی آرمی چیف سے ملاقات کرنا کون سا آئین کا تحفظ ہے۔ تو بہرحال کل پھر پی ٹی آئی کو جواب مل گیا کہ جی آپ آرمی چیف سے ملاقات کر لیں۔ آرمی چیف کو مطلب وہ جو شہریار آفریدی صاحب کے الفاظ میں، جو ان کی ویڈیو کلپ آج کل بہت وائرل ہے، ان کے الفاظ میں کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، بے شک آپ باپ بنا لیں، لیکن معاملہ ایسے چلے گا۔ پنچوں کا کہا سر آنکھوں پر نالا وہیں بہے گا، عمران خان جیل میں رہے گا۔ یہ فیصلہ ہے ریاست کا، حکومت کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی، باقی عدالتی معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب ایک دن پہلے جمعرات کو آرمی چیف کے صدقے واری جا رہے تھے، اور جب سزا ہوئی تو عمران خان صاحب کا ایک لمبا چوڑا ٹویٹ آ گیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر شہزادہ کون ہے وہ جس کا عمران خان صاحب کو انتظار ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ خان صاحب نے پھر وہی بات کر لی کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں۔ یقین مانیں تحریک انصاف کے لوگ عمران خان صاحب کا یہ جملہ سن کر گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے انہوں نے کہا سب 100 دن کا ڈیڈ لائن دی تھی انہوں نے، 100 دنوں میں میں یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا۔ جب نہیں ہوا تو پھر عمران خان آئے، سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے،
مہنگائی شروع ہوئی، سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ حکومت جانے لگی، تحریک عدم اعتماد آئی، سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہو گیا، 9 مئی ہو گیا، بڑے آپریشن شروع ہو گئے، کریک ڈاؤن شروع ہو گئے، لوگ گرفتار ہونا شروع ہو گئے۔ عمران خان صاحب سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو میمز بنی کہ خان صاحب 10 ہونا سی گھبرانا کہ نہیں گھبرانا، تو گھبرانے کا وقت آ چکا ہوا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، یعنی کل جو عدالت کا فیصلہ آیا اس کے بعد عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر عمران خان کی گفتگو کے نام پر ایک بیان رکھا گیا۔ ظاہر ہے موٹی موٹی چیزیں وہ بتا دیتے ہیں، باقی بنانے والے ویسے بھی چیٹ جی پی ٹی بڑا اعلیٰ ہے، زبردست، آپ اس پر کچھ بھی ڈال دیں، عمران خان ڈال دیں، عمران خان نے کا ایک جملہ ڈال دیں، اس پر پورا آپ کو بیان بنا کے دے دے گا، کیونکہ عمران خان صاحب جو کہا کرتے تھے نا، کہا کرتے ہیں جو، وہ آ جاتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم کے پاس جایا کرتے تھے ہم، میرے دوست ہیں لیاقت انصاری صاحب، ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، ایک نیوز ایجنسی میں تھے۔ پرویز مشرف نے یہ کر دیا، وزیر اعظم نے یہ کر دیا، حکومت نے یہ کر دیا، اس طرح کے نواب صاحب کو فون کرتے تھے ہم کہ نواب صاحب یہ مسئلہ، نواب صاحب نے کہا جی آپ میری طرف سے بیان بنا دیں، آپ کو میرا تو موقف پتہ ہی ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ تو اکثر لیاقت انصاری صاحب کرتے تھے کہ نواب صاحب سے اجازت لیتے تھے کہ میں نے آپ کا بیان بنا دینا، نواب صاحب کہتے تھے بنا دیں، بن کے وہ پھر کبھی کبھی لیڈیں سپر لیڈیں بھی چھپتا رہا ہے۔ تو چیٹ جی پی ٹی صرف یہ لازمی نہیں کہ آ جائیے، ہم بھی وہ کام چیٹ جی پی ٹی والا نواب نصر اللہ خان صاحب کی اجازت سے کیا کرتے تھے، موقف کا پتہ ہوتا تھا تو وہ نواب صاحب ہمیں اجازت دیتے تھے، اب لکھ دیں جی میری طرف سے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب نے ایک جملہ کہہ دیا، انہوں نے ڈال دیا ہوگا اور عمران خان کا بیان آ گیا سامنے، یا وہی عمران خان صاحب کی جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے باہر وہ یہ بیان بنا دیتی ہے۔ اب یہ کہا یہ گیا کہ میں اس آمریت کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، اور اس آمریت کے خلاف جدوجہد میں مجھے جتنی دیر بھی جیل کی کال کوٹڑی میں رہنا پڑے رہوں گا، لیکن اپنے اصول اور قوم کی حقیقی آزادی کی جدوجہد پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ تو پرسوں کیا ہو رہا تھا؟ ملاقات ہو رہی تھی، ملاقات میں خوش ہو رہے تھے آپ، بھی ہو رہا تھا نا، اور پھر آمریت کو قبول نہیں کرنا، تو جس کو قبول نہیں کرنا اس کے ساتھ بیٹھنے پر آپ کو خوشی مل رہی تھی کہ ہمیں زبردست خوش آئند ہے، آرمی چیف نے ہمیں منہ لگا لیا۔ تو جب ادھر سے منہ نہیں لگایا گیا تو پھر عمران خان صاحب اب میں تھو کٹا والی بات، ہمارا عزم حقیقی آزادی، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی ہے، جس کے حصول تک آخری گیند تک لڑتے رہیں گے۔ آخری گیند والی کہانی بڑی زبردست ہے، یہ بھی پی ٹی آئی والوں کو ڈراتی ہے کہ کیڑی آخری گیند ہے جی تسی کھیلنی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے ٹائم پر بھی کہہ رہے تھے آپ کو پتہ نہیں آخری گیند تو آپ کا کپتان کھیلے گا، کون سی گیند تھی وہ؟ دنیا نے حیران پریشان ہو گئی، آخری گیند آئی نہیں۔ فائنلی جب وہ آخری گیند آئی 11 دسمبر کو، تو وہ یا 10 اپریل 2022 کو وہ آصفہ بھٹو لے کر آئی تھی تحریک عدم اعتماد والے دن، آخری گیند کھیل لی گئی تھی اور عمران خان صاحب کی حکومت ختم۔ تو آخری گیند والا بھی یہ ختم ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ آہستہ آہستہ یہ جو عمران خان صاحب کے بھرم ہیں ان کے اوپر بھی ٹوٹ چکے ہوئے، ختم ہو چکی ہے ساری کہانی ان کی۔ وہ کہتے ہیں جی اچھا مطلب جس کو عامر کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی میں نے بیٹھنا ہے، اصول کس چیز کے؟ پھر آگے جی کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور تمہارے جھوٹے کیسز کا سامنا کروں گا۔ مذاکرات کس چیز کے لیے ہو رہے ہیں؟ مذاکرات کا وہ 22 نکاتی ایجنڈا پڑھ لیں، چارٹر آف ڈیمانڈ پڑھ لیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ جن کو سزائیں ہیں حکومت وہ سزا معطل کرے، اور جن کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں حکومت ضمانتوں کی مخالفت نہ کرے، یہ کہا جا رہا ہے۔ ڈیل دے تو کہتے ہیں ڈیل نہیں کروں گا۔ میں ایک بار پھر قوم کو کہتا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں، پاکستان میں 1971 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ یحییٰ خان نے بھی ملک کو تباہ کیا، آج بھی ڈکٹیٹر اپنی آمریت کو بچانے کے لیے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اور ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا۔ اچھا جو آج کا یحییٰ خان ہے یعنی آرمی چیف، اس کے ساتھ جا کر آپ کے وزیر اعلیٰ بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ جا کر آپ کے پارٹی چیئرمین بیٹھے، یا تو آپ انکار کر دیں گے کہ ہم آپ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، آپ کے خلاف ہماری جنگ ہے، ہماری جدوجہد ہے۔ دوسرا یحییٰ خان یا اس وقت جو 71 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں مجیب الرحمان کی ایک صوبے میں حکومت تو نہیں تھی نا، مطلب عجیب و غریب قسم کا مذاق ہے، حکومت میں بھی ہیں سارا کچھ، لیکن کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہمارے ساتھ 1971 کی طرح کیا جا رہا ہے۔ آج القادر کے کالے فیصلے کے بعد، القادر ٹرسٹ کے کالے فیصلے کے بعد عدلیہ نے اپنی ساکھ مزید تباہ کر دی۔ جو جج آمریت کو سپورٹ کرتا ہے
اور اشاروں پر چلتا ہے اسے نوازا جاتا ہے۔ اب ایک جج تھے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا، وقار سیٹھ، اسپیشل کورٹ، پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ۔ عمران خان کی حکومت، ان کی وزیروں نے، ان کی کابینہ نے پریس کانفرنس کی تھی اس جج کے خلاف کہ غدار ہے۔ ایک جج تھا جس نے کہا کہ جی مجھے نواز شریف کے مقدمات کے لیے فیض حمید پریشرائز کر رہا ہے، ڈی جی سی تھا، میرے پاس آتا رہا، یہ کرتا رہا۔ اس نے انکشاف کیا، شوکت عزیز صدیقی صاحب، عمران خان کی حکومت نے اس کو نکلوا دیا، عمران خان نے۔ تو بھائی آپ تو عدلیہ کی اور یہ بات نہ کریں کہ اچھا نوازا کس کو؟ اچھا پی ٹی آئی والے کہ ہیرو جج کون ہے؟ عمر عطا بندیال، اعجاز الحسن، مزار علی اکبر نقوی صاحب، جو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ اچھا جی آگے چلیں۔ جن ججز کے نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھیجے گئے ہیں، ان کا واحد میرٹ میرے خلاف فیصلے دینا ہے۔ یہ اچھا کل وہ بھی ہو گیا، ججز کے کوئی فائنل ہو گئے، ایڈیشنل جج جوڈیشل کمیشن نے کر لیے 2۔ یہ کیس تو دراصل نواز شریف اور اس کے بیٹے کے خلاف ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے برطانیہ میں اپنی 9 ارب کی پراپرٹی ملک ریاض کو 18 ارب میں بیچی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف تو اپنا حساب خود دیں گے نا، آپ اپنا حساب دو۔ نواز شریف نے رشوت لی، حسین نواز نے رشوت لی، ملک ریاض نے رشوت دی۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے ملک ریاض کے چوری، پاکستان کی قوم کے چوری کیے گئے جو پیسہ تھا ملک ریاض کا، وہ اس کو واپس کیوں کیا اور اس سے زمینیں کیوں لی؟ سوال اتنا سا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ پیسہ میں نے کل بھی کہا تھا اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں آتا، پاکستان کے خزانے میں آتا، تو عمران خان صاحب یہ بالکل حق بجانب تھے کہ دیکھیں میں تو پیسہ لایا، میں نے پاکستان کے سرکاری اکاؤنٹ میں خزانے میں جمع کر دیا، وہ پیسہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں گیا۔ اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف سے حساب لیا جائے گا، آپ اپنا حساب دینے میں کامیاب ہوئے، آپ کے پاس کوئی دفاع تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ اچھا جی کیس تو دراصل نواز شریف اور اس کے بیٹے کے خلاف ہونا چاہیے تھا، جنہوں نے برطانیہ میں اپنی 9 ارب کی پراپرٹی ملک ریاض کو 18 ارب میں بیچی۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس 9 ارب کہاں سے آئے؟ پاناما میں ان سے جو رسیدیں مانگی گئیں وہ آج تک نہیں دی گئیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر حدیبیہ پیپر ملز میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ معاف کروائی گئی۔ شہزاد اکبر جو نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف کرپشن کی تحقیقات کر رہے تھے، فائنلی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم کچھ ثابت نہیں کر سکے۔ شہزاد اکبر نے کہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوئی ہوگی کرپشن، 4.25 سال کی آپ کی حکومت میں، اور اسی حکومت نے نواز شریف کو باہر جانے دیا۔ اب آپ وہ جو تھا نا مکھی جو گند پر بیٹھ کر پھر سر پیٹتی ہے، عمران خان صاحب وہی کر رہے ہیں۔ القادر یونیورسٹی شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی طرح ہی عوام کے لیے ایک مفت ادارہ ہے جہاں طلباء کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعلیم دی جا رہی تھی۔ القادر یونیورسٹی سے مجھے یا بشرا بی بی کو 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا اور حکومت کو 1 ٹکے کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا ہوا، ٹکا نہیں، 190 ملین پاؤنڈ۔ وہ الگ بات کہ وہ پیسہ جب پکڑا گیا تو پھر پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے، ملک ریاض کے اکاؤنٹ سے وہ قومی خزانے میں واپس گیا۔ آپ نے ملک ریاض کو دے دیا تھا، پکڑا نہ جاتا تو آپ نے تو قوم بیڑا غرق کر دیا ہوا تھا نا 70-80 ارب روپیوں کا۔ اچھا جی القادر ٹرسٹ کی زمین بھی واپس لی گئی، جس سے صرف غریب طلباء کا نقصان ہوگا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ القادر ٹرسٹ کا ایسا فیصلہ ہے جس کا پہلے ہی سب کو پتا تھا، چاہے فیصلے کی تاخیر ہو یا سزا کی بات سب سے پہلے ہی میڈیا پر آ جاتا ہے۔ عدالتی تاریخ میں ایسا مذاق کبھی نہیں دیکھا۔ جس نے فیصلہ جج کو لکھ کر بھیجا ہے اس نے میڈیا کو بھی لیک کیا۔ میری اہلیہ ایک گھریلو خاتون ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بشرا بی بی کو صرف اس لیے سزا دی گئی تاکہ مجھے تکلیف پہنچا کر مجھ پر دباؤ ڈالا جائے۔ کون کہتا تھا میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا؟ بات یہ ہے کہ بشرا بی بی گھوڑے سیاست میں ملوث ہے۔ بشرا بی بی لشکر لے کر اسلام آباد میں گئی ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ پر وہ والا مقدمہ ظاہر بنے ہیں، ان میں ضمانتوں پر ہیں، لیکن وہ اسلام آباد گئی ہیں جتھے لے کر۔ جب تک اپنے میاں کو نہیں لے کر جاؤں گی میں یہاں بیٹھی رہوں گی، وہ سیاست نہیں تھی تو کیا تھا؟ مطلب یا تو یہ ہوتا نا کہ واقعی بشرا بی بی چپ رہتی، یا وہ بشرا بی بی صاحبہ کا ویڈیو بیان جس میں انہوں نے سعودی عرب پر حملہ کر دیا، خودکش حملہ، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا جی ان پر پہلے
بھی گھٹیا کیسز بنایا گیا، لیکن بشریٰ بی بی نے ہمیشہ اسے اللہ کا امتحان سمجھ کر مقابلہ کیا اور وہ میرے کاز کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ کاز کے ساتھ کھڑی ہے تو سیاست کر رہی ہیں نا۔ مذاکرات میں اگر 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنانے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بددیانت لوگ، چیٹر، کبھی نیوٹرل امپائرز کو نہیں آنے دیتے۔ حکومت جوڈیشل کمیشن کے مطالبے سے اس لیے راہ فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ وہ بددیانت ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام۔ اب یہ پیغام ہے عمران خان صاحب کا۔ اب اس میں مذاکرات کی جو بات ہے، اب آپ دیکھیں تحریک انصاف نے مذاکرات کیے 16 تاریخ کو، ٹھیک، 16 تاریخ کے بعد حکومت کو دی گئی 7 دن کی ڈیڈ لائن، ٹھیک، 7 دن کی ڈیڈ لائن، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ مذاکرات جھوٹ کا پلندہ ہیں، لیکن پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم نے مذاکرات جاری رکھنے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مذاکرات ہم اس لیے نہیں توڑیں گے کہ شہزادہ آئے گا۔ 16 اور 4 ملائیں 20، آج 18 ہے، کل 19 ہے، پرسوں 20 ہے۔ 20 تاریخ کو ٹرمپ نے حلف اٹھانا۔ عمران خان صاحب کے لنگوٹی یار بچپن میں ساتھ کھیلا کرتے تھے، وہ کیا ہوتا ہے، چھپڑ ہوتا ہے نا جس میں نہاتے ہیں بچے پرانے زمانوں میں، اس میں ساتھ نہایا کرتے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب ظاہر ہے پرانے زمانے کے، چھپڑوں میں ساتھ نہایا کرتے تھے، گلی ڈنڈا ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ وہ عمران خان صاحب کے دوست بچپن کے، وہ بقول زلمے خلیل زاد، تو وہ آئیں گے، حلف اٹھائیں گے، وہ حلف اٹھائیں گے، 1-2 دن کے بعد سیٹل ہو جائیں گے، 7 دن گزر جائیں گے، انہوں نے فون اٹھانا ہے، گھوڑے پر بیٹھنا ہے، جہاز پر بیٹھنا ہے، یا اگر زیادہ جلدی ہوگی تو میزائل پر بیٹھ کر آ جائیں گے اور آ کر عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے۔ نکالو میرے دوست کو، میں ساتھ لے کر جاؤں گا، جا کر وہاں پر ذرا نہلا دھلا کر اس کو کہوں گا پارٹیاں شارٹیاں کر میرے ویر، جا مزے کر، موج کر۔ اس شہزادے کا انتظار ہے، اس کی وجہ سے 7 دن کی ڈیڈ لائن ہے۔ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن عمران خان صاحب نے اس چکر میں دی۔ اب یہ 7 دن پورے ہو جائیں گے تب بھی 31 جنوری تک مذاکرات پی ٹی آئی جاری رکھے گی، مذاکرات ختم نہیں کرے گی، لیکن انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہم نے ڈیفینیٹ تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوگا، ہو کیا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے حکومت جانے کے بعد کوشش یہ کی کہ کسی طرح عاصم منیر آرمی چیف نہ بنے، لانگ مارچ کر دیے، سارا کچھ کر دیا، عاصم منیر آرمی چیف بن گئے۔ پھر کوشش کی 9 مئی کو کہ عاصم منیر کے خلاف بغاوت ہو، اس کو نکال دوں، اپنا آرمی چیف لے کر آؤں اور پھر واپس آ جاؤں اقتدار میں، نہیں ہوا، ناکام ہو گئے۔ پھر کوشش کی عمران خان صاحب نے کہ کسی طرح منصور علی شاہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہ بنے، بن گئے، بڑا بدنام کیا قاضی فائز صاحب کو، بن گئے چیف جسٹس۔ پھر کوشش کی کہ کسی طرح منصور علی شاہ چیف جسٹس بنے، نہ بنے، تو ساری آسیں، ساری امیدیں عمران خان صاحب کی ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ اب آخری امید ہے عمران خان صاحب کے خوابوں کے شہزادے کا، سب میرا خیال 78 سال کا خوابوں کا شہزادہ، 75 سال کے عمران خان صاحب ہیں، یاری پکی ہے، بچپن کی یاری ہے۔ عمران خان صاحب جب میرا خیال زندگی میں ایک ہی بار امریکہ گئے تھے، جب صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، ویسے تو 1-2 بار پہلے بھی گئے، بعد میں بھی گئے ہوں گے بطور وزیر اعظم، لیکن بہرحال وہ جب گئے تو عمران خان صاحب نے آ کر کہا کہ جی میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے 92 کا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں۔ ٹرمپ کو کہا کہ جی انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک کرائے ہو، کشمیر ہمیں دلوائیں۔ ٹرمپ نے کیا کیا تھا؟ ٹرمپ نے کشمیر انڈیا کو دلوا دیا کہ لو بیٹا یہ عمران خان صاحب اپنے ساتھ ہے۔ اب کیا ہوا ہے اسرائیل میں، غزہ میں؟ ٹرمپ کی پالیسی ہے کہ جنگیں بند ہوگی، نیتن یاہو کو پیغام چلا گیا، وہاں پر نیتن یاہو نے بوریا بستر باندھنا شروع کر دیا ہے اور غزہ میں جنگ بندی ہو گئی ہوئی ہے۔ تو جہاں ٹرمپ کی پالیسی اپلائی ہوتی ہے وہاں وہ کر چکے ہوئے ہیں یا آگے آ کر کریں گے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ کی پریورٹی نمبر 99.9 ہوگی، تو اس تک آتے آتے ٹرمپ کو 1.5 سال 2 سال تو لگیں گے۔ تو اتنا انتظار بھائی صاحب سے نہیں ہو رہا۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، وہ خود گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ٹرمپ نے اگر ہفتہ 10 دن 15 دن میں یعنی 31 جنوری تک کوئی فورچون کھڑکایا تو ٹھیک، ورنہ ساری درخواست حکومت کے سامنے پئی ہے، سام رہا کرو، ڈیل دو، تو پھر ڈیل کی طرف معاملات بڑھیں گے۔ اور وہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ میں آمریت کو تسلیم نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، وہ ہر چیز تسلیم کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔